السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے اور شوال کے مہینے کا چاند دکھتا ہے تو شریعت مطہرہ میں یہ مہینے شوال سے لے کر اور حج سے فارغ ہونے تک حج کے مہینے شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے شوال ہی کے مہینے سے حجاج اکرام اللہ کے گھر پہنچنے کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اور اب تو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں، ورنہ اس سے بہت پہلے جب سہولتیں نہیں تھیں تو حجاج اکرام اپنے وطنوں سے بیت اللہ کے ارادے سے بہت پہلے سفر شروع کرتے تھے، اور قریہ در قریہ، شہر در شہر، ملک در ملک گزرتے ہوئے اور زمین کی لمبی چوڑی مسافتوں کو قطع کرتے ہوئے اللہ کے گھر بڑی مشقتوں کے بعد پہنچتے تھے۔ حج ایک ایسا فریضہ ہے جس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے گھرانے کی زندگی سے ہے، بلکہ اگر یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک مرد، ایک عورت اور ایک بچہ، ان کے کچھ افعال کہیے، کچھ اعمال کہیے، کچھ قربانیاں کہیے، ان کے مجموعے کا نام حج قرار دیا گیا ہے۔ جو اعمال اس چھوٹے سے گھرانے سے اور ایک چھوٹی سی فیملی سے سرزد ہوئے، اللہ نے ان اعمال اور افعال کا نام حج رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، یا ابراہیم علیہ السلام کے بعد آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہا، سارے نبی دنیا میں اللہ کی توحید، اس کی عبادت، اس کی بندگی، اس کا معبود حقیقی ہونا، اسی کو بیان کرنے کے لیے اور اسی کا یقین انسانوں کے دلوں میں پیوست اور راسخ کرنے کے لیے اور اس کی محنت کے لیے بھیجے گئے۔ اب سے تقریباً 5000 سال پہلے
حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے اور ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جس گھرانے کا 100% تعلق اللہ کے غیر کی عبادت سے تھا، غیر اللہ کی پرستش، انہی کو معبود تسلیم کرنا، انہی کو اپنی زندگی کے ہر نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یہ ایسا گھرانہ ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا مقام، ایسی بزرگی، ایسا مرتبہ عطا فرمایا کہ کلام اللہ شریف جو اللہ تعالیٰ کی آخری اور سچی کتاب ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک مقام پر اپنا دوست کہا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ ایک جگہ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں نے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کا امام بنایا۔ یہی وجہ ہے دنیا کے 3 بڑے بڑے مذاہب، یہود، نصارہ، یہ وہ ہیں جن کو آسمانی کتابوں سے نوازا گیا ہے۔ یہود توریت کو ماننے والے ہیں جو آسمانی کتاب ہے، نصارہ انجیل کو ماننے والے ہیں جو آسمانی کتاب ہے، تیسرے مذہب اسلام جو دنیا کا سب سے بڑا مذہب۔ یہ 3 بڑے بڑے مذاہب اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہم ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ہمارے امام ہیں، ہمارے بڑے ہیں اور ہمارے مقتدی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا امام کہا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اسی طرح کہیں حنیف کے لفظ سے پکارا، اور بہت سارے القاب ابراہیم علیہ السلام کے اور آپ کی صفات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی فطرت سلیمی پر پیدا کیا اور ایسا قلب سلیم عطا فرمایا تھا کہ جتنے باطل ادیان تھے اور ماحول میں جتنی گندگیاں تھیں، مذہب کے اعتبار سے، ملت کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، ابراہیم علیہ السلام شروع ہی سے ان سے بیزار اور ان سے نفرت کرنے والے تھے۔ اسی لیے بچپن ہی کے اندر ان کے والد جن کا نام آزر تھا، نمرود کے بڑے وزیر تھے۔ ایک دن اپنی ماں سے کہنے لگے کہ اماں ہمیں کون پالتا ہے؟ تو ماں کہنے لگی بیٹا میں پالتی ہوں تمہیں، تو تمہاری ہر ضرورت مجھ سے وابستہ ہے، تمہیں بھوک لگتی ہے کھانا میں دیتی ہوں، تمہیں پیاس لگتی ہے پانی میں دیتی ہوں، تمہاری اور چھوٹی بڑی ضرورتیں میں پوری کرتی ہوں، تمہیں میں پالتی ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ابھی بہت چھوٹے ہیں، بچے ہیں، کم سن ہیں، اپنی ماں سے دوسرا سوال کرتے ہیں اماں آپ کو کون پالتا ہے؟ بیٹا مجھے تمہارے باپ آزر پالتے ہیں، میری ہر ضرورت ان سے وابستہ ہے، وہ ساری میری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، میں تمہیں پالتی ہوں، مجھے تمہارے باپ آزر پالتے ہیں۔ اچھا اماں ابا جان کو وہ کون پالتا ہے؟ کہ بیٹا وہ نمرود کے دربار کے وزیر ہیں، ملازم ہیں، مصاحب ہیں،
ان کو وہاں سے زبردست تنخواہ ملتی ہے، ان کی ساری ضروریات نمرود کے دربار سے وابستہ ہیں، ان کی ساری ضروریات وہاں سے پوری ہوتی ہیں۔ اچھا اماں ابا کی ضروریات نمرود کے دربار سے پوری ہوتی ہیں، لیکن نمرود کو کون پالتا ہے؟ ماں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ماں نے یہ کہا بیٹا وہ تو رب الارباب ہے، اس کو کون پالے گا، وہ تو سب سے بڑا خدا ہے، نعوذ باللہ۔ ابراہیم علیہ السلام مطمئن نہیں ہوئے، اس لیے کہ اللہ نے قلب سلیم عطا فرمایا، اور ماں کو بڑی تشویش ہو گئی، ماں بڑی بے چین ہو گئی کہ آج یہ میرے بچے نے کیا سوال کیا ہے۔ شام کو آذر جب گھر آئے تو بیٹے کے سوالات کا تذکرہ کیا تو باپ کا ماتھا بھی ٹھنک گیا کہ آخر یہ کیا بات ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ان سوالوں کا جواب نہ ماں کے پاس تھا نہ باپ کے پاس تھا، لیکن اکیلے تنہا ہیں، ساری دنیا نمرود کے قبضے میں ہے، اور وہ اللہ کے غیر کی پرستش کی دعوت دیتا ہے۔ ان کو سچے مذہب کی، سچے دین کی تلاش تھی، پھر اپنے معبودی حقیقی کی تلاش کے اندر آسمان پر ایک دن لیٹے لیٹے ستاروں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ شاید یہ تو خدا نہیں ہے، ان میں تو بڑی چمک ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، کیا ہو سکتا ہے یہ خدا تو نہیں ہے؟ لیکن جب یہ دیکھا کہ جب صبح ہونے لگی تو صبح ہوتے ہوتے وہ ستارے بھی ختم ہو گئے، تو دل نے اندر سے یہ کہا جو چیز ختم ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ پھر چاند اپنی روشنی کے ساتھ سامنے آیا تو کہنے لگے کہ شاید چاند میرا رب ہو سکتا ہے، لیکن جب چاند بھی غائب ہو گیا تو بڑے حیران کہ جو غائب ہو جائے، چھپ جائے، ڈوب جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب سورج نکلا تو سورج کو دیکھ کر کہنے لگے ایسا لگتا ہے یہ بڑا ہے اور اس میں روشنی بھی زیادہ ہے، کہیں یہ تو خدا نہیں ہے۔ لیکن جب سورج بھی شام کے وقت میں غروب ہوا اور اس کی روشنی ماند پڑی اور رات نے اپنی تمام تاریکیوں کو سمیٹ کر پوری رات کو اندھیرا کر دیا، تو فرمانے لگے جو ڈوب جائے اور جس کی روشنی ماند پڑ جائے اور جو غائب ہو جائے وہ نہیں ہو سکتا خدا۔ اور پھر یہ کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں تو اپنا رخ ایک اکیلے اللہ کی طرف کرتا ہوں جو ساری دنیا کا خالق اور مالک اور پورے جہان کا بنانے والا ہے۔ ایک اکیلی تنہا ذات ہے جس کو قطعاً کسی بھی قیمت پر اللہ کے غیر کی پرستش اور اس کی عبادت اور اس کی اطاعت اور اس کی بندگی پسند نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے اہل خانہ کو بھی، ان کے والد والدہ کو، اور دوسری طرف اپنی قوم کو اس کی دعوت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن میں بیان کی۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان سمجھ میں نہیں آتی، آپ ایسی چیز کو اپنا معبود اور اپنا خالق اور مالک مانتے ہیں اور اس سے اپنے نفع نقصان کو وابستہ کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ آپ کو کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو خود نہیں اڑا سکتے۔ اپنے ہاتھوں سے آپ اپنے خداؤں کو بناتے ہیں
اور پھر ان سے اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو وابستہ کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ہر چیز کے مالک ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا چاہے اپنے والد سے ہو، اپنے گھر والوں سے ہو یا اپنی قوم سے ہو، سوائے اس کے کوئی جواب نہیں تھا۔ انا وجدنا آباءنا، ہم نے تو اپنے ماں باپ کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، ہم تو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر ہیں۔ لیکن یہ کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ جب پوری طاقت نے اس بات کو دیکھا کہ نہیں، یہ تو ہمارے مذہب کے خلاف اور ہمارے دین کے خلاف ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے ہمارے، تو پوری قوم حتیٰ کے گھر والے اور نمرود اور اس کی پوری طاقت ابراہیم علیہ السلام کی دشمن ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو اللہ نے قرآن میں بہت بیان کیا، یہاں تک کہ عاجز آ کر، ایک فارسی کا مقولہ ہے تنگ آیت بجنگ آیت، جب آدمی کا بس نہیں پڑتا اور آدمی لاجواب ہو جاتا ہے تو اس کا لاجواب ہونا اس کو لڑائی پر آمادہ کر دیتا ہے، دشمنی پر آمادہ کر دیتا ہے۔ سختی کسی کے ساتھ برتنا یا لڑائی پر اور غصے کے اوپر اپنے غصے سے آپے سے باہر ہو جانا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ آدمی کے پاس کوئی معقول جواب نہیں۔ جب قوم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا تو سوائے اس کے کوئی ان کے پاس راستہ نہیں تھا۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، کہ سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے، آگ جلاؤ اور آگ جلانے کے بعد میں اس کو آگ میں ڈال دو تاکہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کی، اور ایسی آگ، ایک بڑا تالاب، ایک نشیبی جگہ کو لکڑیوں سے بھرا گیا، پھر اس میں آگ لگائی گئی، پھر اس میں شعلے بھڑکنے لگے اور اس کی آگ کی لپٹیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگیں۔ کسی پرندے کی مجال نہیں تھی جو اوپر سے اڑ کر گزر سکے، حتیٰ کہ آگ جلانے والوں کی بھی ہمت نہیں تھی کہ قریب آ کر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالیں۔ ایک جھولا بنایا گیا اور اس جھولے کے ذریعے سے یہ پلان بنایا گیا کہ اس جھولے میں اس کو بٹھا کر اور دھکا دیا جائے گا اور یہ آگ میں جا کر گر جائیں۔ پوری دنیا میں نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا، پوری دنیا میں صرف ایک فرد واحد، ایک اکیلا آدمی اللہ کو ایک ماننے والا تھا۔ پوری دنیا کی طاقت ایک طرف تھی اور ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک طرف تھے۔ فرشتوں میں کوہنام مچ گیا۔ باری تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا، اے باری تعالیٰ، ایک روئے زمین پر ایک آدمی ہے آپ کی بات کہنے والا، آپ کی توحید کا اقرار کرنے والا، آپ کو ماننے والا، آج ہی اگر اس کو آگ میں ڈال دیا گیا تو روئے زمین پر پھر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ، اگر میرا خلیل تم سے مدد چاہے اور وہ تمہاری مدد کو قبول کرے تو اس کی مدد کر لو۔ فرشتے آ گئے۔ میکائیل علیہ السلام ہواؤں کے فرشتے ہیں، آ کر عرض کیا، اے اللہ کے خلیل، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہم آپ کی خدمت میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوئے ہیں، آپ کہیں تو ایسی ہوا چلائی جائے کہ یہ آگ ساری نمرود کے دربار میں چلی جائے اور نمرود اپنے درباریوں سمیت جل کر خاک ہو جائے۔ پانی کا فرشتہ حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، آپ اجازت دیں تو ایسی موسلا دھار بارش برساؤں
کہ یہ آگ پوری کی پوری ٹھنڈی ہو جائے اور یہ آگ کا سمندر پانی کے سمندر میں تبدیل ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام کا ایک ہی سوال تھا, خود آئے ہو اللہ کے بھیجنے سے آئے ہو؟ کہ نہیں, اللہ کے بھیجنے سے تو نہیں آئے, اللہ سے اجازت لے کر آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اگر میرا خلیل تم سے مدد چاہے تو اس کی مدد کر دو. تو ابراہیم علیہ السلام نے فوری طور پر بغیر کسی سوچے سمجھے ایک جواب دیا اور یہ کہا اما الیک فلا, مجھے تمہاری مدد کی قطعاً ضرورت نہیں ہے, بالکل ضرورت نہیں. فرشتے حیران ہیں کہ ایک اکیلی جان ہے, آگ کا سمندر ہے, دوسرا کوئی اللہ کو ماننے والا روئے زمین پر نہیں ہے اور ہماری مدد بھی قبول کرنے کو تیار نہیں. تو فرشتے کہنے لگے کہ چلیے ہماری مدد آپ قبول نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم اپنے اللہ سے تو کہہ دیجئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کا یہ سوال سنا اور یہ بات سنی تو کہنے لگے یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ میرے اس حال کو اس وقت میں جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ وہ میرے اس حال سے واقف ہے یا نہیں واقف ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگے اللہ تو دیکھ رہا ہے اور اللہ ایک ایک چیز سے واقف ہے. تو کہنے لگے خبر تو اسے کی جاتی ہے جس کو خبر نہ ہو, جو بے خبر ہو. ارے بھائی مطلع اور باخبر تو اس آدمی کو کیا جاتا ہے جو بے خبر ہو, جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, جو اپنے کانوں سے سن رہا ہے اور اس کی یہ صفت ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. اگر اسے میرا جلانا منظور ہے تو ابراہیم جلنے کو تیار ہے, اور اگر اسے بچانا مقصود ہے تو وہ ہر قسم کی طاقت کا براہ راست مالک ہے. کیا ایمان ہوگا, کیا طاقت ہوگی ایمان کی, کیا توحید ہوگی کہ ساری دنیا کا باطل ایک طرف ہے اور ابراہیم علیہ السلام تنہا ہیں اور نہایت اطمینان کے ساتھ ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعوت تھی, جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے, اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی اور یہ توحید کی حقیقت تھی. یہ زبانی بول نہیں تھے بلکہ یہ دل کی آواز تھی کہ اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا اور اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. تو فرشتے بھی تو اللہ کا غیر تھے, اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد کو قبول نہیں کی. چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو دیکھا تو اللہ نے براہ راست بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا لیکن سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو کہ میرے ابراہیم کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہو. ادھر آگ ہے, پرندہ پر نہیں مار سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جھولے میں بٹھا دیا گیا ہے, ابراہیم علیہ السلام جھولے پر ہیں اور جھولے سے نکلے اور آگ اور جھولے کے درمیان میں ہیں, اور ادھر اللہ کا حکم ہوتا ہے اے آگ میرے خلیل کے لیے اور میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا. اسی وقت آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں گرنے سے پہلے آگ گلے گلزار بن گئی. علماء نے لکھا ہے کہ 40 دن ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے اور یہ فرماتے ہیں زندگی کے جتنے بہترین ایام اس آگ کے اندر گزرے ہیں اتنے سکون اور اطمینان کے ایام زندگی میں کبھی نہیں گزرے. یہ اللہ کی قدرت تھی, اس کی طاقت تھی, اپنے خلیل کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت تھی. یہ واقعات ہمیں توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک ہونے پر ساری دنیا کے باطل کے مقابلے میں تنہا تھے.
اور ایک طرف سارا باطل ہے اور ایک طرف ایک بندہ اللہ کو ماننے والا ہے لیکن اپنی توحید پر جمع ہوا ہے، صرف ظاہری زبان کے بول کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی پوری حقیقت کے ساتھ اور اپنے پورے دل کے وجدان کے ساتھ میں، تو اللہ نے ان کی کیسی مدد کی۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام ساری دنیا کے امام توحید کے کہلاتے ہیں، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے لیے آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، فاتبع ملت ابراہیم خلیلا، اے ہمارے پیغمبر، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام پھر عراق سے ہجرت کر کے ملک شام تشریف لے گئے، پھر فلسطین کی ایک بستی میں جا کر جو آج قریۃ الخلیل کے نام سے مشہور ہے وہاں اپنا گھر بسایا اور وہاں آپ رہنے لگے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مصر کے بادشاہ کے ذریعے سے ایک خادمہ آپ کو عطا فرمائی، اور پھر وہ خادمہ جن کا نام ہاجرہ تھا ان کو آزاد کیا چونکہ وہ بادی تھیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ان سے ہوا، پھر ان سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے جن کی نسل کے اندر ہمارے سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ادھر آپ کی پہلے والی بڑی اہلیہ جو حضرت سارہ تھیں جن سے اولاد ہی نہیں تھی اور اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا تھا، اللہ نے بعد میں حضرت سارہ کو بھی اولاد عطا فرمائی اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے یوسف علیہ السلام سمیت، اور یوسف علیہ السلام ان میں اللہ کے نبی تھے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 خاندان چلے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں جتنے واقعات بنی اسرائیل کے بیان کیے گئے ہیں کسی دوسری قوم کے اور کسی دوسرے نبی کے بیان نہیں کیے گئے۔ انہی کی اولاد میں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، اور یہ جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اللہ نے 70,000 نبی ان کے اندر بھیجے۔ 1,24,000 نبیوں میں سے 70,000 نبی صرف بنی اسرائیل میں آئے ہیں، اور اللہ نے ان کو ایسا نوازا ہے جب یہ اللہ کے احکامات کے پابند رہے بنی اسرائیل تو اللہ نے گھر گھر نبوت بھی دی اور گھر گھر حکومت بھی دی، حاکم بھی بنے، اور اللہ نے ان کی نسلوں میں نبی بھی پیدا کیے، اور اتنے نبی ہوئے کہ 70,000 نبی ہوئے۔ اور دوسرے صاحبزادے جو حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، آخر میں آ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔